فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب جسم کے عجائبات، تحریر و ترجمہ محمد علی سید صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 324۔ زندگی کے کارخانے، ٹیسٹیکلز، باریک باریک نالیوں کے نظام پر مشتمل یہی وہ کارخانے ہیں جہاں زندگی بردار 5 کروڑ اسپرم روزانہ تیار ہوتے ہیں، یعنی ہر 2 ماہ بعد ہماری پیداوار دنیا کی کل آبادی کے برابر ہو جاتی ہے۔ ٹیسٹیکلز کی کہانی خود اس کی زبانی۔ ہمارے بارے میں لوگوں کے خیالات بڑے متضاد قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک طرف تو وہ ہمیں اپنی مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے بارے میں بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں۔ وہی اکثر لوگوں کو تو میری خدمات کا مبہم سا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے یہ حیران کن آلات انہیں کیوں عطا کی ہیں۔ آپ کا یہ رویہ ہمارے لیے انتہائی توہین آمیز ہے۔ ہمارا شمار بھی آنکھوں اور کانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے عظیم تحفوں اور نادر و نایاب نعمتوں میں ہوتا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو شاید آپ یا آپ کا جسم ہی نہ ہوتا، تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ آنکھوں اور کانوں کے بغیر تو زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے بغیر کرۂ ارض پر انسانی زندگی کا امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے، اس لیے کہ انسان کی افزائش نسل ہمارے تیار کردہ نطفے اسپرم سیلز کے بغیر ممکن ہی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مروجہ نظام سے ہٹ کر کوئی معجزہ دکھائے اور انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بغیر باپ کے پیدا ہونے لگے۔ بہرحال قدرت ہمارے بارے میں آپ سے زیادہ جانتی ہے۔ اس نے اپنے مستقبل کے منصوبوں اور کرۂ ارض پر انسانی آبادی کے بڑھتے رہنے کے لیے اپنی نوعیت کے یہ غدود آپ کو ایک کی بجائے 2 عطا کی ہیں۔ دوسری قسم کے کارنامے سر انجام دینے والے ہم جیسے غدود آپ کے جسم میں ایک ہی ہیں، جبکہ ہم 2 غدود مل کر آپ کی زندگی کو خوشگوار، پر لذت اور حیات آفرین بناتے ہیں۔ آپ اپنے ٹیسٹیکلز کو صرف اپنی جنسی خواہشات سے منسوب سمجھتے ہیں، جبکہ ہم دونوں غدود آپ کے جسم میں جو دوسرے کیمیائی معجزے رونما ہوتے ہیں، ان کے بارے میں شاید ہی آپ کچھ جانتے ہوں۔ اگر آپ کو ان کیمیائی معجزوں کا علم ہو جائے تو آپ ششدر رہ جائیں گے۔ ہم ٹیسٹیکلز ہی ہیں جنہوں نے آپ کو ایک نابالغ بچے سے صحت مند نوجوان میں تبدیل کیا، اور بہت حد تک یہ بات بھی ہماری خدمات پر منحصر ہے کہ آپ کا بڑھاپا پرسکون گزرے گا یا سٹھیائے ہوئے لوگوں جیسا۔ میں آپ کا بائیں طرف والا ٹیسٹیکل ہوں۔ دوسرے کئی غدود کی نسبت میری صورت ایسی بری بھی نہیں۔ چمکدار گلابی اور سفید کی آمیزش والا رنگ، بیضوی شکل، وزن آدھے اونس کے برابر، لمبائی 1.5 انچ کے لگ بھگ، اور میری خدمات نہایت قابل قدر ہیں۔ ان کا مختصر حوال آپ نیچے کی سطروں میں پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر ہماری 2 ذمہ داریاں ہیں، یعنی ایک تو زندگی پیدا کرنے والے حیات آفرین اسپرم سیلز پیدا کرنا، اور دوسرے مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کی تیاری اور فراہمی۔ یہ ہارمون آپ کے جسم کے پٹھوں، عضلات، ہڈیوں اور دوسرے بافتوں ٹیشوز کی تعمیر و تشکیل میں بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ مردانہ ہارمونز آپ کے ذہنی رویوں کی تشکیل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور جسم کی بناوٹ پر بھی۔ اگر ہم یہ ہارمون کسی شخص کے خون میں شامل نہ کرتے رہیں تو اس کی ہڈیاں نرم پڑ جائیں گی، جسم للجلا ہو جائے گا،
رخساروں پر سے داڑھی غائب ہو اور اس کی جنسی خواہشات خواب بن کر رہ جائے گی۔ میں ایک بیحد پیچیدہ قسم کی مشین ہوں۔ مختصر جگہ میں جس قدر زیادہ کل پرزے میرے اندر کام کرتے ہیں، اس کا مقابلہ آپ کے جسم کے شاید چند ہی عضو کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنی 1.5 انچ جگہ میں میرے اندر ہزاروں نالیوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ ایک نالی 1 سے 2 فٹ تک لمبی ہے۔ اگر انہیں مجھ سے نکال کر ایک لائن میں رکھا جائے تو ان کی لمبائی آدھے کلومیٹر سے تھوڑی کم ہوگی۔ یہ ٹیوب اتنی باریک اور نازک ہوتی ہے جیسے ریشم کا باریک ترین دھاگا۔ یہ ساری باریک نالیاں ایک نسبتاً بڑی نالی یا ٹیوب میں جا کر ختم ہوتی ہیں۔ یہ بڑی نالی 20 فٹ لمبی ہے۔ باریک نالیوں کے نظام پر مشتمل یہی وہ کارخانے ہیں جہاں 50 ملین یعنی 5 کروڑ زندگی بردار اسپرم سیلز نطفے روزانہ تیار ہوتے ہیں۔ یعنی ہر 2 ماہ کے اندر ہماری پیداوار دنیا کی کل آبادی کے برابر ہو جاتی ہے۔ مزے کی بات یہ کہ اسپرم سیلز کی اتنی بڑی تعداد میں سے صرف چند ہی سیلز خلیوں کو یہ موقع حاصل ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی زندگی کی تخلیق کے ڈرامے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ حیات آفرین خلیے پیدا کرنے کے اس نیٹ ورک کے علاوہ میرے اندر لاکھوں لیڈنگ سیل بھی ہوتے ہیں۔ یہ خاص قسم کے خلیے مردانہ ہارمون ٹیسٹوسٹیرون تیار کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مردانہ ہارمون خواتین کے جسم میں بھی پایا جاتا ہے اور ان کے دوران خون میں گردش کرتا رہتا ہے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ خواتین کے جسم میں یہی ہارمون ان کے ایڈرینل گلینڈز پیدا کرتے ہیں، مگر خواتین میں اس ہارمون کی مقدار مردوں کے خون میں مقدار کا 20واں حصہ ہوتی ہے۔ اگر یہ ہارمون خواتین کے خون میں موجود نہ رہے تو ان کی جنسی خواہشات ختم ہو جائیں، اور اگر ان کے جسم میں اس کی مقدار زیادہ ہونے لگے تو ان کی نسوانیت میں مردانگی کے آثار نمایاں ہو جائیں اور ان کے رخساروں پر داڑھی نکلنے لگے۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو اس وقت بھی میں اور میرا ساتھی دوسرا ٹیسٹیکلز آپ کے جسم میں موجود تھا، لیکن موجودہ جگہ نہیں، کسی اور مقام پر۔ آپ کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہمیں اوپر سے یہ حکم ملا کہ ہم اپنی عارضی جگہ چھوڑ کر موجودہ مقام پر آ جائیں۔ یہاں تک آنے کے لیے ہمیں ایگوائنل کینال کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ یہ راستہ قدرت نے ہمارے موجودہ مقام پر آنے کے لیے بنایا ہے، لیکن ہمارے آنے کے بعد اگر ان گوائنل کینال کا منہ پوری طرح بند نہ ہو تو بعد میں اسی جگہ اکثر نیا ہو جاتا ہے، اکثر ہرنیا ہو جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اگر ان گوائنل کینال کا منہ پوری طرح بند نہ ہو تو بعد میں اسی جگہ اکثر ہرنیا ہو جاتا ہے، یعنی اسی کمزور سوراخ سے آنتیں پھسل کر نیچے آ سکتی ہیں۔ اپنی سابقہ پوزیشن چھوڑ کر ہمارا موجودہ مقام پر آنا بے حد ضروری بلکہ ناگزیر ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہاں نہ آئیں تو مرد دیکھنے میں تو مرد ہو سکتا ہے لیکن پھر وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ بعض جعلی ڈاکٹرز اور حکیم ہماری صحت مند حالت کو نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے ان کے اعضائے تولید میں کوئی خرابی ہے۔ مثلاً اگر ہم جسم کی سطح سے الگ ہو کر نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوں تو جعلی حکیم اور ڈاکٹر اسے خرابی کی علامت کے طور پر بیان کرتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے آپ بھی سمجھ لیں۔ آپ کے جسم کا نارمل درجہ حرارت 98.6 ڈگری ہوتا ہے۔ ہم اس درجہ حرارت پر زندہ فعال اسپرم سیلز پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے کارخانے چلانے کے لیے صرف 95.6 ڈگری سینٹی گریڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایئر کنڈیشننگ کا بے حد ترقی یافتہ خودکار نظام عطا کیا ہے۔ وہ تھیلی جو ہمیں تھامے رکھتی ہے، قدرت نے اسے پسینہ پیدا کرنے والے ننھے منھے غدود سے بھر رکھا ہے۔ اس تھیلی میں موجود پسینہ پیدا کرنے والے غدود ہمارے ارد گرد کی فضا کو مرطوب رکھتے ہیں۔ یہ رطوبت بھاپ بن کر باہر نکلتی رہتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں وہ درجہ حرارت حاصل ہو جاتا ہے جو ہماری پیداواری صلاحیت کے اعلیٰ معیار کے لیے ضروری ہے۔ ارد گرد کا ماحول زیادہ گرم ہو تو یہ تھیلی باقی جسم سے ذرا فاصلے پر چلی جاتی ہے، یعنی ہم نیچے کی طرف لٹک جاتے ہیں۔
سردی زیادہ ہو تو یہ تھیلی سکڑ جاتی ہے تاکہ ہم جسم سے مطلوبہ درجہ حرارت حاصل کر سکیں۔ یہ سب آپ کے پالنے والے کی قدرت تخلیق کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ یہ صحت مندی کی علامات ہیں جنہیں ناعاقبت اندیش معالجین خرابی کی علامات بتاتے ہیں۔ تیز بخار کے دنوں میں ہماری پیداوار مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ اگر پہلے کے تیار شدہ اسپرم سیل اسٹور نہ ہو تو ایسے میں آپ ازدواجی تعلقات کے حوالے سے دوسری تمام سہولتوں سے حسب معمول استفادہ کر سکیں گے، لیکن ممکن یہ کہ عارضی طور پر کسی نئی زندگی کی تخلیق پر قادر نہ ہو سکیں۔ سردی کا موسم یا ٹھنڈک ہمیں زیادہ فعال بناتی ہے، ہم نسبتاً زیادہ اسپرم سیل تیار کرنے لگے ہیں اور اس کے اثرات لازمی طور پر آپ کو بھی زیادہ پرجوش بناتے ہیں۔ ہمارے یعنی آپ کے ٹیسٹیکلز کے تیار کردہ اسپرم سیلز غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ جسم کے سب سے چھوٹے خلیے ہوتے ہیں۔ ان کے برعکس خواتین کے بیضے ایگ سیلز جسم کے سب سے بڑے خلیے کہلاتے ہیں۔ اسپرم سیلز کی شکل و صورت بلکہ حرکات بھی مینڈک کے دم والے ننھے منھے بچوں سے ملتی جلتی ہوتی ہے۔ مینڈک کے یہ بچے جو ابھی مکمل مینڈک نہیں بنے ہوتے اپنی دم کی مدد سے پانی میں حرکت کرتے ہیں۔ ہمارے تیار کردہ اسپرم سیل بھی گول سر اور ننھی سی دم والے ہوتے ہیں۔ اصل چیز ان کا سر ہوتا ہے، زندگی کا خزانہ اسی میں چھپا ہوتا ہے۔ دم انہیں اس لیے دی گئی کہ تاکہ یہ اس کے ذریعے تیر کر آگے بڑھے اور عورت کے بیضے میں مدغم ہو سکیں۔ جسم کے تمام دوسرے خلیوں میں 46 کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اسپرم سیلز میں کروموسومز کی تعداد اس کا نصف یعنی صرف 23 ہوتی ہے۔ خواتین کے بیضوں میں بھی یہی انفرادیت پائی جاتی ہے۔ جب یہ دونوں خلیے یعنی اسپرم سیل اور ایگ سیل عورت کا بیضہ ایک دوسرے میں مدغم ہوتے ہیں تو 46 کروموسومز کی تعداد پوری ہو جاتی ہے اور ایک نیا خلیہ وجود میں آ جاتا ہے۔ یہیں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ نئے انسان کے عدم سے وجود میں آنے کی ابتدا اسی خلیے سے ہوتی ہے۔ مرد کے مادہ تولید اسپرم سیلز کے اندر لڑکا پیدا کرنے والے کروموسومز ایکس بھی ہوتے ہیں اور لڑکی کو وجود میں لانے والے کروموسومز ایکس بھی۔ معاف کیجیے گا، مرد کے مادہ تولید اسپرم سیلز کے اندر لڑکا پیدا کرنے والے کروموسومز وائی بھی ہوتے ہیں اور لڑکی کو وجود میں لانے والے کروموسومز ایکس بھی، جبکہ عورت کے بیضے میں صرف ایکس کروموسومز پائے جاتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا تعین میرے اسپرم سیلز ہی کرتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی۔ اس کے علاوہ میرے تیار کردہ اسپرم سیلز میں سے ہر خلیے میں کروموسومز پر جینز ہوتی ہے جو باپ کی طرف سے ملنے والی خصوصیات کو آئندہ نسل میں منتقل کرنے کے فرائض انجام دیتی ہے۔ آج کے مہذب معاشرے میں بھی بہت سے خاندانوں میں لڑکی پیدا ہو جائے تو اس کا الزام بیوی یا بہو کے سر تھوپ دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ کہ اس میں بیوی یا بہو کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اپنی دم کے سہارے تیزی سے تیرتے ہوئے میرے اسپرم سیلز 1 گھنٹے میں 7 انچ کی مسافت طے کر سکتے ہیں۔ ان کا سائز کو دیکھتے ہوئے 1 گھنٹے میں 7 انچ کا یہ سفر تقریباً ایسا ہی ہے جیسے آپ 1 گھنٹے میں 40 میل کا سفر دوڑتے ہوئے طے کریں۔ ان لاکھوں زندگی بردار اسپرمز میں سے عام طور پر کسی ایک ہی خلیے کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ عورت کی بیضہ دانی سے آنے والے بیضے میں مدغم ہو سکیں۔ بیضے کی بیرونی سطح خاصی سخت ہوتی ہے۔ اگر ہم یعنی آپ کے ٹیسٹیکلز اپنے مخصوص انزائم خامرے اسپرم سیلز کے ہمراہ نہ کریں تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بیضے کی جھلی کو پھاڑ کر اس کے اندر داخل ہو سکے۔ اسپرم سیل جب بیضے کی سطح سے ٹکراتے ہیں تو ہمارا یہ مخصوص ہارمون بیضے کی جھلی کو گھلا دیتا ہے اور اسپرم سیل کے اندر جانے کی راہ ہموار ہو جاتی ہے اور عورت کی بیضہ دانی سے آنے والا بیضہ بار آور ہو کر تخلیق کی اگلی منزل یعنی رحم مادر کی دیوار سے جا کر چپک جاتا ہے۔ اس کی تفصیل رحم مادر والے باپ میں موجود ہے۔ بلوغت کے برسوں میں ہم ٹیسٹیکلز 5 کروڑ اسپرم سیلز روزانہ پیدا کرتے ہیں۔ انہیں زیادہ مقدار میں اسٹور کرنے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر مناسب وقفوں سے ان کا اخراج نہ ہو تو لاکھوں اسپرم سیلز بڑھاپے کے سبب مر جاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے اخراج کا ایک فطری نظام خواب کی حالت میں خودکار انداز سے کام کرتا ہے اور پرانے اسٹاک کو نکالنے کے ساتھ ذہنی خلفشار کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جو نوجوان اس کام کو شعوری طور پر کرنے لگتے ہیں تو اس خودکار نظام کے کام کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
اس کے برعکس کسی بھی سبب سے ان کا اخراج تیزی سے ہونے لگے تو لاکھوں اسپرم سیلز اپنی بلوغت کی منزل تک نہیں پہنچ پاتے۔ اگر ان کا اخراج غیر معمولی حد تک زیادہ ہونے لگے مثلاً 10 دن تک روزانہ وہ 2 مرتبہ، تو میرا خزانہ بہت جلدی خالی ہو جاتا ہے۔ میری پیداواری صلاحیتیں اس بے اعتدالی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہی نہیں کہ ایسی صورت سے دوچار ہونے کے بعد مجھے اپنے کارخانوں کو دوبارہ چلانے اور حالات کو معمول پر لانے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ نئے شادی شدہ جوڑے اکثر اس طرح کی صورتحال سے گزرتے ہیں، یعنی اعتدال کی بجائے بے اعتدالی کا رویہ۔ جب کئی ماہ تک حمل ٹھہرنے کے آثار دکھائی نہیں دیتے تو دونوں میاں بیوی متفکر ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس عمل کو زیادہ مرتبہ دہرانا اس مسئلے کا حل ہے، اگرچہ صورتحال صبر و ضبط کی متقاضی ہوتی ہے، یعنی اعتدال کی راہ۔ اس کام میں مناسب وقفے دینا زیادہ نتیجہ خیز ثابت ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کے اخراج میں میرے تیار کردہ اسپرم سیلز کی تعداد 5 سے 6 کروڑ کے لگ بھگ ہوتی ہے، لیکن مادہ تولید میں زیادہ مقدار اس گاڑے سیال کی ہوتی ہے جو آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ اور سیمینل ویزیکل پیدا کرتے ہیں۔ اس رطوبت کا کام میرے اسپرم سیلز کو غذائیت اور توانائی کے ساتھ ساتھ نقل و حمل کے ذرائع فراہم کرنا ہے۔ یہ رطوبت شوگر، لحمیات اور معدنیات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل آپ پروسٹیٹ گلینڈ کے باب میں پڑھیں گے۔ جب آپ جسمانی طور پر بالغ تھے تو اس زمانے میں ہمارا کردار زیادہ نہیں تھا۔ جب آپ جسمانی طور پر نابالغ تھے تو اس زمانے میں ہمارا کردار زیادہ نہیں تھا۔ یوں سمجھے اس زمانے میں ہم دونوں اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں اوپر سے حکم ملے اور ہم خلقت انسانی کے ڈرامے میں اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں۔ یہ حکم ہمیں آپ کے دماغ میں موجود پیچوٹری گلینڈ کی جانب سے ملا۔ خود اس نے یہ حکم کس کے اشارے پر جاری کیا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال پیچوٹری گلینڈ نے ایک ہارمون کے ذریعے یہ حکم جاری کیا کہ ہم نابالغ لڑکے کو ایک بالغ نوجوان میں تبدیل کرنے کا آغاز کر دیں۔ اس ہارمون کے ملتے ہی ہم نے اپنے اندر موجود باریک باریک رگوں سے بننے والے نیٹ ورک کے ذریعے اسپرم سیلز کی پیداوار شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیڈنگ سیلز نے مردانہ ہارمون بنانا اور اسے دوران خون میں شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ٹیسٹوسٹیرون نامی یہ ہارمون جادوئی انداز سے کام کرتا ہے۔ آپ کی امی کو یاد ہوگا کہ اس عمر میں آپ کے کپڑے تیزی سے چھوٹے پڑنے لگے تھے۔ سال بھر کے اندر آپ کا قد 5 انچ بڑھ گیا تھا، آواز بھاری ہو گئی تھی، رخساروں پہ داڑھی مونچھیں نظر آنے لگی تھیں۔ جلد کے اندر موجود چکنائی کے غدود میرے ہارمون کے سبب زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے تھے، جس کے نتیجے میں آپ کے چہرے پر کیلے اور مہاسے نظر آنے لگے تھے۔ میرے اس ہارمون کے اثرات کے تحت ایک طرف تو آپ کے جسم میں یہ تبدیلیاں رونما ہوئیں، دوسری طرف اسی ہارمون کے اثرات نے آپ کی شخصیت کے اندر بھی تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ آپ کے رویوں میں سنجیدگی اور بلوغت نظر آنے لگی، غصہ اور کسی حد تک بدمزاجی بھی پیدا ہو گئی اور آپ کے رویے میں زیادہ اعتماد ابھر آیا۔ ہمارے تیار کردہ ہارمونز جنسی معاملات میں تو کردار ادا کرتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی بلوغت کے بعد کے دنوں میں آپ کے جذبات پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ ہارمون آپ کے خون میں موجود نہ ہو تو آپ جھنجھلاہٹ، غصے، بیزاری، چڑچڑاپن اور نیند کی کمی کا شکار ہو جائیں گے۔ یادداشت جواب دینے لگے گی اور آپ جسم کے مختلف حصوں میں ایسی تپش کا احساس کریں گے جیسی تپش سنیاس سے گزرنے والی خواتین کو محسوس ہوتی ہے۔ مقدار و معیار کے حساب سے ہم سب سے زیادہ ہارمونز 25 سے 35 سال کی عمر میں پیدا کرتے ہیں۔ 40 سے 45 برس کی عمر سے یہ مقدار روبہ زوال ہونے لگتی ہے۔ وقت گزرنے کے بعد جوش و جذبے اور خواہش میں کمی آنے لگتی ہے، لیکن ہم دونوں آپ کے جسم کی دوسری اہم ضروریات کے لیے ٹیسٹوسٹیرون کی مناسب مقدار پیدا کرتے ہی رہتے ہیں۔ جب آپ 90 برس کے ہو جائیں گے تو ہم اسپرم سیلز کی پیداوار اس وقت بھی جاری رکھیں گے، مگر ان کا معیار عام طور پر نئی زندگی کی تخلیق میں قابل ذکر کردار ادا کرنے سے قاصر رہے گا۔ خاص دوائیں، کشتے، کیپسول سب جوان رکھنے کے خواب ہیں۔ ممکن ہے یہ چند لمحوں کے لیے جوان بنا کر بڑھاپا آنے کی رفتار کو تیز کر دیں۔ ان سے پرہیز کریں، خود کو
فٹ رکھنے کے لیے اپنی عمومی صحت اور غذا کا خیال رکھیں۔ تمام جسم ٹھیک ہوگا تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، لیکن یاد رکھیں ہر عمر کے اپنے تقاضے اور ضروریات ہوتی ہیں۔ سنجیدگی بچپنے میں، بڑھاپا جوانی میں، اور شوخیاں بڑھاپے میں اچھی نہیں لگتی۔ صفحہ نمبر 334۔ ٹرانسپورٹر پروسٹیٹ گلینڈ۔ اس نیم سیال مادے میں ایسے کیمیائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو مردانہ اور زنانہ اعضاء کی اندرونی گزرگاہوں میں سخت تیزابی اجزاء کے اثرات کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ زندگی بردار اسپرم سیلز بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اس حیران کن نیم سیال مادے کو میں ہی تیار کرتا ہوں۔ پروسٹیٹ کی کہانی خود اس کی زبانی۔ جسم کے بہت سے اعضاء تو ایسے ہیں کہ انسان کو 40-50 سال کی عمر سے پہلے ان کا علم ہی نہیں ہو پاتا، وہ بھی اس صورت میں کہ ان میں سے کسی عضو میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے۔ میرا شمار جسم کے انہی اعضاء یا غدود میں ہوتا ہے۔ آپ زندگی کو جسمانی لذتوں سے خوشگوار بنانے میں میرا کردار بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر میں نہ ہوتے تو اس کرۂ ارض پر حضرت انسان کی شکل شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملتی۔ زندگی بردار اسپرم سیل میرے ہی تیار کردہ حیات آفرین سیال میں سفر کرتے ہیں۔ یہ سیال مادہ لحمیات، خامروں، چکنائی اور شوگر سے مالا مال ہوتا ہے اور اسپرم سیلز کو تیز رفتار سفر کی سہولت کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کی غذائیت اور توانائی بھی فراہم کرتا ہے۔ اس نیم سیال مادے میں ایسے کیمیائی اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں جو مردانہ اور زنانہ اعضاء کی اندرونی گزرگاہوں میں موجود سخت تیزابی اجزاء کے اثرات کو بے اثر کر دیتے ہیں تاکہ زندگی بردار اسپرم سیلز بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ مردوں کے لیے جسمانی لذت کے عروج کا عرصہ وہی ہوتا ہے جس عرصے میں میرا تیار کردہ یہ نیم سیال مادہ مجھ سے نکل کر جسم سے باہر جا رہا ہوتا ہے۔ اس حیران کن نیم سیال مادے کو میں ہی تیار کرتا ہوں۔ میں آپ کا پروسٹیٹ گلینڈ ہوں۔ میرا رنگ کتھئی اور سائز اخروٹ کے برابر ہے۔ میں آپ کے پیٹ کے نیچے اور ٹھیک مثانے کے منہ پر رہتا ہوں۔ میں نے اپنی جو خوبیاں ابھی بیان کی ان کے برعکس میں انسان کی زندگی اجیرن بھی کر سکتا ہوں، اس کی نیند برباد کر سکتا ہوں، اس کے خون میں زہر کی آمیزش کر سکتا ہوں، حتیٰ کہ اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ اگر کسی شخص کی عمر طویل ہو تو میں خود کینسر کا شکار ہو سکتا ہوں۔ کینسر ہونے کے امکانات پھیپھڑوں کی نسبت مجھ میں کہیں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ آپ کے زمانے بلوغت سے پہلے تک میرا سائز بادام کے برابر تھا۔ بلوغت کے آغاز کے ساتھ جب دوسرے اعضاء میں تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہوئیں تو دماغ سے آنے والے ہارمون کے سگنلز کے مطابق میں نے بھی بڑھنا شروع کر دیا۔ موجودہ سائز میں آنے کے بعد میرے کارخانے اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کرنے لگے۔ یہ مخصوص رطوبت یا سیال مادہ جو جنسی ملاپ کے وقت مادہ تولید کے ساتھ خارج ہوتا ہے، میں اسے اپنی بافتوں سے بنی ہوئی تھیلی یا بیگ میں اسٹور رکھتا ہوں۔ جنسی ہجیان کے لمحوں میں مجھے کس لمحے اپنے ذخائر کو خالی کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے پہلے سے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ بس میں خود کو تیار رکھتا ہوں اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سرے سے آنے والے احکامات سگنلز کا انتظار کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ سگنل مجھے موصول ہوتا ہے میں اپنے دریا کا منہ کھول دیتا ہوں اور آپ کیف و سرور کی ایک ایسی کیفیت محسوس کرتے ہیں جو اگرچہ چند لمحوں پر محیط ہوتی ہے، لیکن اس کی خاطر عام انسان اکثر اپنی دنیا و آخرت دونوں کو داؤ پر لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے سرے سے جب یہ سگنل مجھے موصول ہوتا ہے تو اس وقت میرے ارد گرد بڑی پراسرار سرگرمیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ مثلاً اس سگنل کے آنے سے پہلے آپ کے مثانے کا منہ سختی سے بند ہو جاتا ہے تاکہ ان لمحوں میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی باہر نہ نکل سکے۔ میرے عضلات بار بار سکڑنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی میری دونوں سیمنل وکائز کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیمنل وکائز غدود اس ٹیوب کا حصہ ہیں جو مجھ یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کے اندر سے گزر کر اس راستے تک جا رہی ہیں جہاں سے مادہ تولید کا اخراج ہوتا ہے۔ سیمنل ویکلائنز ان اسپرم سیلز کو اپنے اندر اسٹور کرتی ہیں جو آپ کے ٹیسٹیکلز تیار کرتے ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ جڑی ہوئی دو مونگ پھلیوں کی طرح مادہ تولید کی مجموعی مقدار کا
20% سیمینل ویسکیلائز فراہم کرتی ہیں اور باقی میں یعنی آپ کا پروٹسٹ گلینڈ۔ ایک بار میں اس کی مقدار 5 ملی لیٹر یا چائے کے چمچے کے بقدر ہوتی ہے۔ یہ مرکب نیم سیال مادہ اسی راستے سے باہر نکلتا ہے جہاں سے زہریلے مادے پیشاب کی صورت میں جسم سے خارج ہوتے ہیں۔ یہ نیم سیال مادہ جس کے اندر کم از کم 5 کروڑ زندگی بردار اسپرم سیلز تیر رہے ہوتے ہیں، جسم سے نکل کر تخلیق کے راستوں پر گامزن ہوتا ہے یا پچھتاووں کے دھندلکوں میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، میری ذمہ داری اس کی تیاری اور فراہمی سے زیادہ نہیں۔ میرے 3 خانے یا سیکشن ہیں۔ یہ تینوں خانے ایک دوسرے کے برابر بنے ہوتے ہیں اور تینوں ایک کیپسول کے اندر بند ہیں۔ وہ نالی جو آپ کے مثانے سے پیشاب خارج کرتی ہے میرے درمیانی خانے کے اندر سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہاں کوئی خرابی پیدا ہو اور میرے اندر یعنی آپ کے پروٹسٹ گلینڈ میں سوجن آ جائے تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، مثلاً انفیکشن، سوزش اور کینسر کے سبب میرے ان خانوں یا سلیکشن کا سائز بڑھ سکتا ہے۔ ان میں سوجن آ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں پیشاب کی نالی بند ہو سکتی ہے، اور پیشاب بند ہونے کا مطلب آدمی کی سمجھ میں اسی وقت آتا ہے جب ایسا ہو جائے۔ پیشاب کی نالی اگر جزوی طور پر بھی بند ہو جائے تو پیشاب مثانے سے باہر جانے کی بجائے مثانے کے اندر واپس آنے لگتا ہے۔ گنداب کے اس تالاب میں بیکٹیریا کو کھل کر کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، یہاں ان کی افزائش نسل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں شدید قسم کا انفیکشن۔ پیشاب کی یہ نالی مکمل طور پر بند ہو جائے تو زہریلا پیشاب گردوں کی طرف سے واپس ہونے لگتا ہے اور گردوں کے ذریعے دوران خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ سیوریج کا گندا پانی آب حیات میں شامل ہو جائے تو نتائج کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ فوری موت واقع نہیں ہوتی، موت کے قدموں کی آہٹ مدھم ہو جاتی ہے لیکن شدید اذیت کے ساتھ۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ 24 گھنٹے میں سیوریج کا پانی آپ کے جسم سے کتنی بار باہر نکلتا ہے؟ اس معاملے میں آج تک آپ کو شاید ہی کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہو، اور اس عمل سے ہی بخیر و خوبی فارغ ہونے کے بعد شاید ہی کبھی آپ نے شکر ادا کرنے کی ضرورت محسوس کی ہو۔ جسم سے زہریلے مادے خارج کرنے کا یہ نظام ایک خودکار انداز سے چل رہا ہے۔ جب سے آپ اس دنیا میں آئے ہیں اس دن سے لے کر آج تک اس نظام کے چلانے میں آپ کا کوئی کردار نہیں، سوائے اس کے کہ جب آپ کو اشارہ ملے آپ باتھ روم کا رخ کریں اور بس۔ کتنے مریضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بیڈ کے نیچے ایک تھیلی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس تھیلی میں ایک ٹیوب کے اندر سے گند آب قطرہ قطرہ ہو کر تھیلی میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ یہ پتلی سی ٹیوب اسی گزرگاہ سے گزار کر مثانے تک پہنچائی جاتی ہے جہاں سے پیشاب جسم سے خارج ہوتا ہے۔ لوگ ایسے مریضوں کو دیکھ کر ان پر ترس کھاتے ہیں، لیکن جب تک خود ان کا اپنا ڈرینیج سسٹم ٹھیک طرح سے کام کرتا رہتا ہے اس وقت تک نہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کی قدر و قیمت پر غور کرتے ہیں اور نہ کبھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ آپ کے ٹیسٹیکلز اپنی پیداوار کم کر دیتے ہیں، ایسی صورت میں میری خدمات کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے مجھے بھی سکڑ جانا چاہیے، لیکن حیران کن بات یہ کہ سکڑ جانے کی بجائے میرا سائز بڑھ جاتا ہے۔ انتہائی صورتوں میں میرا سائز چکوترے کے برابر ہو سکتا ہے۔ اس کا سبب کینسر بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں، یعنی میرا بڑھنا بے ضرر بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی۔ ویسے بے ضرر ہونے کے امکانات خاصے معدوم ہوتے ہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ فی الحال میرا سائز بالکل نارمل ہے، لیکن بہت جلد بڑی سست رفتاری سے میرے اندر سوجن کا آغاز ہونے والا ہے۔ جب آپ 50 سال کی عمر کو پہنچیں گے تو آپ کے پروٹسٹ گلینڈ کا سائز بڑھنے کے امکانات 20% ہوں گے۔ 70 سال کی عمر میں 50% اور 80 برس کی عمر میں اس خطرے کے امکانات 80% ہو جائیں گے۔ میرے وزن و حجم میں یہ اضافہ کیوں ہوتا ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس معاملے کا کوئی تعلق سیکس ہارمون سے ضرور ہے کیونکہ مخنث افراد میں شاید ہی کبھی ایسا ہوتا ہو۔ پروٹسٹ گلینڈ کا صرف بڑھ جانا کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میرے بڑھ جانے سے پیشاب کی نالی پر دباؤ بڑھ جائے تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی علامات پیشاب کی دھار کا چھوٹا اور پریشر کا کم ہو جانا اس کے ساتھ اگر اس علاقے میں انفیکشن بھی ہو تو پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس بھی اس کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامتوں میں بار بار پیشاب آنا اور ہر بار یہ ناگوار احساس ہونا کہ پیشاب پوری طرح خارج نہیں ہوا۔
اگر یہ علامات ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا آپ کے فائدے میں رہے گا۔ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر آپ کو آپریشن ہی بتائے، ایسے میں 20 میں سے 1 کیس میں سرجری کا امکان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر یہ طے کرنا چاہے گا کہ کوئی انفیکشن یا سوجن تو نہیں ہے، ساتھ ہی وہ مریض کو شراب، مرچوں، چائے اور کافی سے پرہیز کرنے کے لیے کہے گا۔ ان سب اشیاء میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو پیشاب کی نالی میں سوزش پیدا کر سکتے ہیں۔ پروسٹیٹ گلینڈ میں کسی خرابی سے مذکورہ بالا علامات ظاہر ہوں اور پھر یہ اجزاء بھی پیشاب کی نالی میں سوزش پیدا کریں تو یہ نالی مکمل طور پر بند بھی ہو سکتی ہے۔ پیشاب کی نالی کا مکمل طور پر بند ہونا ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی ہے۔ اس وقت پیشاب کی نالی کو کھولنا اور ڈرینیج سسٹم کو دوبارہ بحال کرنا سب سے ترجیحی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحبان ربر کی ایک پتلی سی ٹیوب پیشاب کی گزرگاہ کے اندر داخل کر کے اس گنداب یا پیشاب کے اسٹور یعنی مثانے تک پہنچاتے ہیں۔ مثانے میں جمع ہونے والا پیشاب اس ٹیوب کے ذریعے باہر نکلنے لگتا ہے۔ اگر یہ پیشاب اس طرح سے باہر نہ نکالا جائے تو آخرکار گردوں میں واپس جا کر دوران خون میں شامل ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں جسم کے اندر موجود اللہ کی کھرب باکھرب مخلوق خلیوں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور نتیجتاً خود مریض کی بھی۔ اس اہم کام سے فارغ ہونے کے بعد سرجن کو اتنا وقت مل جاتا ہے کہ وہ اس مسئلے کی شدت کے حساب سے مختلف امکانات پر غور کر سکے۔ اس وقت سرجن کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں، مثلاً اگر میرا حجم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو آپریشن کے ذریعے مجھے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس یہ بھی ممکن ہے کہ آپریشن کی ضرورت ہی نہ پڑے اور سرجن ایک مخصوص آلہ پیشاب کی نالی کے ذریعے اندر داخل کر کے پیشاب کی نالی کو بند کرنے والے ریشوں کو کھرچ کر باہر نکال دے۔ اس رکاوٹ کے دور ہوتے ہی یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ مخصوص آلہ بجلی کے ذریعے کام کرتا ہے اور اس کے اندر داخل ہونے والے سرے پر ایک ننھا سا بلب بھی لگا ہوتا ہے جس کی مدد سے سرجن اس علاقے کا تفصیلی معائنہ کر سکتا ہے۔ اس آلے کا دوسرا حصہ غیر ضروری بافتوں یا ریشوں کو کھرچنے کا کام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں تیسرا ممکنہ طریقہ یہ کہ پیشاب کی نالی میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ٹشو کو سیال نائٹروجن کی مدد سے یک بستہ کر دیا جائے۔ برف کی طرح جمنے سے یہ بافتہ ٹشو مردہ ہو جاتا ہے اور سطح سے الگ اور پیشاب کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان طریقوں پر عمل کرنے سے ان کی مردانگی پر حرف آ جائے گا، لیکن ضرور نہیں کہ ایسا ہو۔ اگر میرے اندر کینسر نے ہاتھ پاؤں نہ پھیلائے رکھے ہوں تو پروسٹیٹ کا آپریشن کرانے والے 5 میں سے 4 افراد کی جنسی صلاحیتوں کو کسی طرح کا خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ میرا صرف بڑھ جانا کوئی خطرناک بات نہیں، لیکن بڑھنے کے ساتھ میرے اندر کینسر بھی پیدا ہو جائے تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ میرے اندر پیدا ہونے والا کینسر بہت خطرناک ہوتا ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اس کا بروقت پتہ چلنا مشکل ہے۔ 20 میں سے 19 مریض اس وقت ڈاکٹر کے پاس پہنچتے جب معاملہ سرجن کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہوتا ہے۔ اس سٹیج پر سرجری بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتی۔ 50 سال کی عمر کے لوگوں میں میرے کینسر کے چانسز 5% ہوتے ہیں۔ 70 سال کی عمر میں اس کے امکانات 50% ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اعداد و شمار اتنے خوفناک نہیں جتنا بظاہر لگ رہے ہیں۔ میرا کینسر بہت سست رفتاری سے بڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کینسر ہوا اور آدمی چند ہفتوں یا مہینوں میں چٹ پٹ ہو گیا۔ اس لیے زیادہ تر لوگوں کو اتنی سہولت اور وقت مل جاتا ہے کہ وہ پروسٹیٹ کا کینسر کے ہونے کے باوجود ذیابیطس، شریانوں کے سخت ہو جانے والی کی خرابی یا کسی دوسری بیماری کے سبب دنیا سے کوچ کر جائیں۔ میرا کینسر اگر سرجری کے کمالات سے بالا نہ ہو تب بھی ایسے علاج موجود ہیں جو اکثر زندگی بخش ثابت ہوتے ہیں۔ مثلاً میرے بڑھنے اور کینسر پیدا ہونے کا ایک بنیادی سبب سیکس ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار ہے۔ ایسی صورت میں اگر ریڈیشن کے ذریعے ٹیسٹیکلز کو ناکارہ کر دیا جائے اور ٹیسٹوسٹرون کی پیداوار ختم کر کے مریض کو انجیکشن کے ذریعے زنانہ ہارمون پروجسٹرون دیے جائیں تو معاملات کافی حد تک سدھر جاتے ہیں۔ اس کے بعد توانائی بحال ہو جاتی ہے اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ معمول کے کام خوش اسلوبی سے ہونے لگتے ہیں۔ تاپ کاری یا ریڈیشن سے میرا
کینسر سکڑ جاتا ہے، اور اگر زنانہ سیکس ہارمونز کے ذریعے علاج کے ساتھ ریڈیشن بھی کی جائے تو زیادہ بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب بہرحال میڈیکل سائنس کے ان کارناموں کی موجودگی کے باوجود امریکہ جیسے ملک میں پروسٹیٹ کینسر ہر سال تقریباً 17,000 افراد کو دوسری دنیا میں پہنچاتا ہے۔ امریکہ میں اس بیماری سے مرنے والوں کی اکثریت سیاہ فام افراد کی ہوتی ہے۔ چربی زیادہ کھانے والے افراد کو بھی پروسٹیٹ گلینڈ کے کینسر کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس گروپ میں شامل نہیں ہونا چاہتے تو خوش قسمتی سے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مثلاً 50 سال کی عمر کے بعد جب آپ کا اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں تو ڈاکٹر سے سیرمزڈ فاسفیٹس سیرم ایسڈ فاسفیٹس ٹیسٹ کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کی مدد سے خون کے اندر ان انزائم کا پتہ چلایا جاتا ہے زیادہ تر پروسٹیٹ گلینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ دوران خون میں ان کی مقدار معمول سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کیپسول جس کے اندر میرے 3 خانی یا سیکشن کام کرتے ہیں پھٹ چکا ہے، اور اس کا سبب کینسر کی تباہی ہوتا ہے۔ 50 سال کی عمر کے بعد آپ کو اپنا جسمانی معائنہ ضرور کرانا چاہیے، خاص طور پر پروسٹیٹ گلینڈ کا معائنہ۔ اسے ریکٹل ایگزامینیشن کہا جاتا ہے۔ اس معائنے میں بامشکل 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ پروسٹیٹ گلینڈ کی خرابی کا بروقت اور ہاتھ پتہ لگانے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر معائنہ کر کے اس مقام پر بٹن کے ذریعے کوئی سخت ابھار محسوس کرتا ہے تو جب تک لیبارٹری ٹیسٹ کے نتائج اس کے برعکس نہ ہو اس وقت تک وہ کینسر تشخیص کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ 5 میں سے 3 کیسز میں یہ کینسر ہی ہوتا ہے۔ 5 میں سے 3 کیسز میں یہ کینسر ہی ہوتا ہے۔ تشخیص کو یقینی طور پر درست ثابت کرنے کے لیے اس سخت ابھار میں کھوکھلی سوئی داخل کر کے یہاں سے نمونہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اگر لیبارٹری کے ٹیسٹ بھی اسے کینسر ثابت کریں تو مجھے یعنی پروسٹیٹ گلینڈ کو مکمل طور پر نکال دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا کام نہیں جو آپ میری اس جانب سے پیدا ہونے والے مسائل سے بچنے کے لیے کر سکیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کروں کہ مسئلے کا احساس ہوتے ہوئے آپ فوراً ڈاکٹر بلکہ اسپیشلسٹ سے رجوع کریں۔ میری طرف سے مسئلے کا اندازہ کرنا مشکل نہیں۔ اس کی علامات میں پہلے ہی بھی بیان کر چکا ہوں: بار بار پیشاب آنا، جلن کا احساس، کمزور دھار، اور یہ احساس کہ پیشاب مکمل طور پر خارج نہیں ہوا۔ خطرے کا بروقت اندازہ لگانے کا آسان طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، وہی ریکٹل ایگزامینیشن۔ اس طرح سال میں 1 بار بلکہ 2 بار خود تجزیہ کریں یا اس کے لیے ڈاکٹر کی مدد حاصل کریں۔ یہ صفحات اس کا طریقہ بتانے کے متعامل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کسی ڈاکٹر سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 17 کا اختتام کرتے ہیں۔